عثمان نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لوگ ہتھیار پہن کر جامع مسجد میں جمع ہو گئے۔ عثمان نے دھوکے سے کام لینا چاہا۔ لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ عثمان کا کیا ارادہ ہے، اس لیے انہیں تو تیاری کا حکم دیا اور ایک شخص کو جو بنو قیس سے تعلق رکھتا تھا اپنے پاس بلایا۔ یہ شخص کوفہ کا رہنے والا تھا اور انتہائی مکار انسان تھا۔ عثمان نے اسے کچھ سمجھایا بجھایا۔ یہ عثمان کے اشارے پر تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور بولا، اے لوگوں، میں قیس بن العقدیہ ہوں۔ یہ گروہ جو تمہارے پاس آیا ہے اگر اس غرض سے آیا ہے کہ انہیں اپنی جانوں کا خوف تھا اور وہ تمہاری پناہ لینا چاہتے تھے تو یہ خود ایسے مقام سے آئے ہیں جہاں پرندے بھی محفوظ ہیں، اور اگر یہ لوگ حضرت عثمان کے خون کا انتقام لینے آئے ہیں تو ہم لوگوں نے عثمان کو قتل نہیں کیا۔ تم لوگ اس معاملے میں میری اطاعت کرو اور ان لوگوں کو جہاں سے یہ آئے ہیں وہیں واپس لوٹا دو۔ یہ تقریر سن کر اسود بن سریح السعدی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، کیا ان لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ ہم نے حضرت عثمان کا قتل کیا ہے؟ حالانکہ تمہارا یہ کہنا قطعاً غلط ہے۔ وہ تمہارے پاس گھبرائے ہوئے اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ قاتلین عثمان کے مقابلے میں ہم سے امداد طلب کریں، اور اس طرح سے وہ اور لوگوں سے بھی امداد کے طالب ہیں۔ اگر وقتاً ان لوگوں کو، جیسا کہ تمہارا گمان ہے، ان کے شہروں سے نکال دیا گیا ہے تو اب ان کے لیے وہ کون سی رکاوٹ ہے جس کے باعث وہ دوسروں کو ان کے شہروں سے نہ نکال دیں؟ اس پر لوگوں میں ایک شور مچ گیا اور عثمان سمجھ گیا کہ بصرہ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کھل کر حضرت عائشہ اور ان کے لشکر کی امداد کریں گے۔ اس سے عثمان کا دل ٹوٹ گیا۔ حضرت عائشہ اور اس کے ساتھی آگے بڑھ کر مربد پہنچے اور بالائی جانب سے مربد میں داخل ہو گئے اور وہاں ڈیرے لگا لیے۔ عثمان بھی ان ساتھیوں کو لے کر ان کے مقابلے میں جا کھڑے ہوئے، اور اہل بصرہ میں جو لوگ حضرت عائشہ کے ساتھ شریک ہونا چاہتے تھے وہ ان کے لشکر میں چلے گئے۔ اس طرح دونوں فریق مربد میں صف آراہ ہو گئے اور ایک دوسرے کو جوش دلانے لگے، حتیٰ کہ دونوں طرف فریق غصے سے بے قابو ہو گئے۔ حضرت طلحہ مربد کے دائیں جانب کھڑے ہوئے اور ان کے پہلو میں حضرت زبیر کھڑے تھے، اور عثمان بن حنیف مربد کے بائیں جانب کھڑے تھے۔ حضرت طلحہ تقریر کے لیے آگے بڑھے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو خاموش کروایا۔ حضرت طلحہ نے اللہ کی حمد و ثناء کے بعد حضرت عثمان کی شہادت اور ان کی فضیلت کا ذکر کیا، بتایا کہ اہل مدینہ کی کس طرح بے حرمتی کی گئی ہے اور کس طرح وہ خون بہایا گیا ہے جس کا بہانا حرام تھا۔ حضرت طلحہ نے وہ تمام مظالم بیان کیے جو حضرت عثمان پر کیے گئے تھے، پھر لوگوں کو ان کے خون کا بدلہ طلب کرنے کی دعوت دی اور فرمایا، اس قصاص میں اللہ عز و جل کے دین اور اس کے حکم کی عزت ہے، کیونکہ مظلوم خلیفہ کے خون کا قصاص طلب کرنا اللہ کے احکام میں سے ایک حکم ہے۔ اگر تم قصاص طلب کرو گے تو صحیح راہ پر چلو گے اور تمہاری خلافت تمہارے ہاتھوں میں آ جائے گی، اور اگر تم اس قصاص کو چھوڑ دو گے تو نہ تو کوئی حکومت قائم رہ سکتی ہے اور نہ کوئی نظام قائم رہ سکتا ہے۔ اس قسم کی تقریر حضرت زبیر نے بھی کی۔ ان تقاریر پر دائیں جانب کے لوگ بولے کہ آپ دونوں نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے، آپ نے ہمیں حق بات کا حکم دیا ہے، اور بائیں جانب کے لوگ بولے انہوں نے نہایت غلط بات کہی ہے اور غداری کی ہے اور لوگوں کو برائی کا حکم دیا ہے۔ ان دونوں نے پہلے تو حضرت علی کی بیعت کر لی اور آج کہہ رہے ہیں۔ اس پر ایک شور مچ گیا اور لوگوں میں ایک اضطراب پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے تقریر شروع فرمائی۔ حضرت عائشہ کی آواز نہایت بلند تھی، جیسے ایک صاحب جلال عورت کی ہوتی ہے۔ انہوں نے اللہ عز و جل کی حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد فرمایا، لوگوں، حضرت عثمان پر الزام لگائے جاتے تھے اور ان کے عملوں کو مجرم گردانا جاتا تھا۔ یہ لوگ ہمارے پاس مدینہ آتے اور امال کے حالات بیان کر کے ہم سے مشورہ طلب کرتے۔ ان کی ظاہری گفتگو سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ اصلاح کے طلبگار ہیں اور نیک لوگ ہیں، لیکن جب ہم چھان بین کرتے تو ہمیں حضرت عثمان نہایت متقی اور ان الزامات سے بری نظر آتے، اور وہ لوگ جو ان کی شکایت کرتے تھے وہ تقویٰ کے بیس میں فاجر اور فاسق نظر آتے تھے، اور ان کا ظاہر کچھ ہوتا تھا اور باطن کچھ اور۔ ان لوگوں نے جب ایک طرف دھوکہ اور فریب سے قوت مہیا کر لی تو مدینہ پہنچ کر حضرت عثمان کو ان کے گھر میں محصور کر لیا اور انہیں شہید کر کے خون حرام کو حلال کر لیا۔ اس مال کو لوٹا جس کا لینا حرام تھا، اور بلا جرم مدینہ الرسول کی بے حرمتی کی گئی۔ وہ جس شے کے طلبگار تھے وہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ تمہیں چاہیے کہ تم عثمان کے قاتلوں سے قصاص لو اور اللہ عز و جل کے حکم کو قائم کرو۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ جب انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا تاکہ کتاب اللہ کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے تو ان میں ایک جماعت منہ پھیر کر روح گردانی کر کے چل دیتی تھی۔
اس تقریر کا یہ اثر ہوا کہ عثمان بن حنیف کے ساتھیوں میں پھوٹ پڑ گئی اور ان میں ایک جماعت بولی، خدا کی قسم آپ نے سچ فرمایا اور نیک کام کا حکم دیا، اور دوسری جماعت بولی، تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، ہم تم لوگوں کو بات قطعاً نہیں سمجھے۔ اس پر ایک شور برپا ہو گیا اور لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اپنے ساتھیوں کو لے کر میمنہ سے ہٹ گئیں اور اس میدان میں جا کر ٹھہریں جہاں پر چمڑا صاف کرنے والے رہتے تھے۔ عثمان کے ساتھیوں میں زبردست اختلاف پیدا ہو گیا اور آپس میں دینگا مشتی ہونے لگی۔ بعض لوگ عثمان کا ساتھ چھوڑ کر حضرت عائشہ سے مل گئے اور بعض اس گلی کی نکڑ پر عثمان کے ساتھ ڈٹے رہے جو مسجد کو جاتی تھی۔ عثمان اپنے ساتھیوں کو لے کر اس گلی کی نکڑ پر آ گئے جو محلہ دباغین سے مسجد کو جاتی تھی، اور لشکر عائشہ کے مد مقابل کھڑے ہو گئے اور راستہ روک لیا۔ نصر بن مزاحم نے سیف اور سہل بن یوسف کے حوالے سے قاسم بن محمد کا یہ ذکر بیان کیا ہے کہ حضرت جارمہ بن قدامت السعدی حضرت عائشہ کے پاس پہنچے اور عرض کیا، اے ام المومنین، خدا کی قسم عثمان بن عفان کا قتل ہو جانا ہمارے لیے آسان تھا، اور آپ کا اس طاعون اونٹ پر سوار ہو کر اور ہتھیار سنبھال کر نکلنا اس سے زیادہ برا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے پردے میں رہنے اور اپنے احترام کو باقی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن آپ نے اس پردے کو توڑا اور اپنے احترام کو ختم کیا۔ یاد رکھیے، جو شخص آپ سے جنگ کو جائز سمجھتا ہے وہ یقیناً آپ کے قتل کو بھی جائز سمجھتا ہوگا۔ اگر آپ خوشی سے یہاں آئی ہیں تو فوراً واپس لوٹ جائیے، اور اگر آپ مجبوراً یہاں آئی ہیں تو لوگوں سے امداد طلب کیجیے کہ وہ آپ کو باعزت طور پر یہاں سے نکال دیں۔ بنو سعد کا ایک نوجوان لڑکا طلحہ اور زبیر کے پاس گیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے زبیر، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواری ہیں، اور طلحہ نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچایا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دونوں کی ماں آپ کے ساتھ ہے، تو کیا تم دونوں اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لائے ہو؟ طلحہ اور زبیر نے جواب دیا، نہیں۔ وہ سعدی نوجوان بولا، تو میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ لشکر سے علیحدہ ہو گیا اور اس سعدی نوجوان نے اس پر یہ اشعار کہے، تم نے اپنی بیویوں کو بچا لیا اور اپنی ماں کو میدان میں گھسیٹ لائے، تمہاری عمر کی قسم، یہ تو نہایت بے انصافی کی بات ہے۔ بیویوں کو تو حکم دے دیا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور باہر نہ جائیں، اور اپنی ماں کو اپنی خواہشات کا اللہ کار بنا لیا تاکہ ان کے بیٹے انہیں بچانے کے لیے نیزوں اور تیروں اور تلواروں سے لڑیں۔ اس طرح طلحہ اور زبیر کے پردوں کی بھی پردہ دری ہوئی۔ یہ وہ خبر ہے جو لوگوں کی جانب سے بیان کی جا رہی ہے۔ جہینہ کا ایک لڑکا محمد بن طلحہ کے پاس گیا۔ یہ محمد نہایت عبادت گزار شخص تھے۔ ان سے سوال کیا کہ عثمان کے قاتل کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ عثمان کے قتل کی ذمہ داری 3 اشخاص پر ہے۔ تہائی ذمہ داری تو اس ہودج والی یعنی حضرت عائشہ پر ہے، اور تہائی ذمہ داری اس شخص پر جو سرخ اونٹ پر سوار ہے یعنی میرے باپ طلحہ پر ہے، اور تہائی علی بن ابی طالب پر ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا بولا، میں نے تو خود کو گمراہی پر سمجھتا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ حضرت علی کے ساتھ مل گیا اور محمد کے جواب میں یہ اشعار کہے۔ ترجمہ: میں نے طلحہ کے بیٹے سے دریافت کیا کہ مدینہ میں جس شخص کو لوگوں نے قتل کیا ہے اور جو دفن بھی نہیں کیا جا سکا، اس کے قتل کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ عثمان کے قتل کی ذمہ داری 3 اشخاص پر ہے، تہائی اس عورت پر جو ہودج میں سوار ہے، تہائی سرخ اونٹ کے سوار پر، اور تہائی علی بن ابی طالب پر۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو بدوی آدمی ہیں اور ان باتوں کو ہم نہیں سمجھتے۔ میں نے اسے جواب دیا کہ پہلے 2 شخصوں کے بارے میں تم نے سچ بات کہی، لیکن تیسرے روشن شخص کے بارے میں تم نے غلطی کی ہے۔ محمد اور طلحہ کا بیان ہے کہ عمران بن حسین اور ابو الاسود وائلی جب عثمان بن حنیف کے پاس سے چلے گئے تو حکیم بن جبلہ گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھا۔ اس نے جنگ شروع کی۔ حضرت عائشہ کے ساتھیوں نے بھی اپنے نیزے اور تان لیے، لیکن وہ سوچ کر اپنی جگہ ٹھہرے رہے کہ شاید دشمن جنگ سے رک جائے، لیکن حکیم نے جنگ بند نہیں کی اور آگے بڑھتا رہا۔ حضرت عائشہ کے ساتھی ان سب کے لیے کافی تھے، لیکن ابھی تک وہ صرف اپنا دفاع کر رہے تھے، اور حکیم چاروں طرف اپنا گھوڑا بڑھا رہا تھا اور ان پر بڑھ بڑھ کر حملے کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ قریش ہیں، انہیں آج بزدل بنا کر لوٹا دو۔ عثمان کے باقی ساتھیوں نے بھی گلی کی نکڑ پر جنگ شروع کر دی تھی، اور ان گھروں میں جو شریف لوگ آباد تھے، خواہ ان کا تعلق کسی فریق سے کیوں نہ ہو، وہ جنگ سے بچنا چاہتے تھے۔ کچھ دیر بعد عثمان کے دوسرے ساتھیوں نے بھی لشکر عائشہ پر پتھر پھینکنا شروع کر دیے۔ حضرت عائشہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ دائیں جانب بڑھ جائیں، ان کا مقصد جنگ سے بچنا تھا۔ یہ لوگ دائیں جانب بڑھ کر مقبرہ بنو مازان پہنچ گئے، وہاں کچھ دیر ٹھہرے، لیکن
دشمن کے لشکر نے وہاں بھی ان پر حملہ کیا۔ کچھ دیر بعد رات شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے عثمان محل میں چلے گئے اور ان کے ساتھی اپنے اپنے قبیلوں میں واپس ہو گئے۔ بنو عثمان بن مالک بن عمر بن تمیم میں سے ایک شخص ابو الجربہ نامی حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے پاس پہنچا۔ اس نے انہیں مخالفین کے گھروں کے پتے دیے۔ حضرت عائشہ وغیرہ نے اس سے مشورہ طلب کیا اور اس کی رائے پر عمل کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ انہیں بنو حزمان کے مقبرے سے لے کر آگے بڑھا اور جبانہ کی جانب بصرہ کی بلندی پر پہنچ گیا۔ ابو زابوکہ سے ہوتا ہوا مقبرہ بنی حسین پر آیا۔ اس کا ایک حصہ بیت المال سے ملا ہوا تھا۔ مخالف سب خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے اور یہ آگے بڑھ رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو یہ لوگ بیت المال کے صحن میں خیمے ڈالے ہوئے تھے۔ صبح ہوئی تو عثمان بن حنیف نے لوگوں کو پکارنا شروع کیا۔ حکیم بن جبلہ بھی بڑبڑانے لگا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ بنو عبد القیس کے ایک شخص نے حکیم سے کہا، وہ کون شخص ہے جو گالیاں دے رہا ہے اور جسے تو گالیاں سکھا رہا ہے؟ میں نے یہ سب باتیں اپنی کانوں سے سنی ہیں۔ حکیم، وہ شخص عائشہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ شخص مذکور، اے خبیثہ کے بیٹے، تو ام المومنین کے شان میں اس قسم کی گستاخی کرتا ہے۔ یہ سن کر حکیم نے اس شخص کے سینے پر نیزہ مارا اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد حکیم کے پاس سے ایک عورت گزری اور یہ مسلسل حضرت عائشہ کو گالیاں دے رہا تھا۔ اس عورت نے کسی سے سوال کیا کہ یہ کسے گالیاں دے رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ عائشہ کو۔ یہ سن کر اس عورت نے حکیم سے کہا، اے خبیث عورت کے بیٹے، تو ام المومنین کے شان میں یہ گستاخی کرتا ہے۔ حکیم نے یہ سن کر اس عورت کو نیزہ مارا اور اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر حکیم آگے بڑھا، اس کے دوسرے ساتھی بھی جمع ہو گئے اور بیت المال کے سامنے جنگ شروع ہو گئی۔ سورج نکلنے کے وقت سے شروع ہو کر زوال تک نہایت شدت سے جنگ جاری رہی۔ عثمان بن حنیف کے کافی ساتھی مارے گئے اور دونوں فریقوں کے کافی لوگ زخمی ہوئے۔ حضرت عائشہ کے اعلان کرنے والے نے جنگ بندی کا اعلان کر رہے تھے، لیکن کسی نے ان کا اعلان نہیں سنا۔ انہوں نے مخالفین کو اچھی طرح ڈیر کر کے رکھ دیا۔ جب عثمان کے ساتھیوں کی قوت ٹوٹ گئی اور انہوں نے صلح کے لیے پکارنا شروع کیا، جو ان لوگوں نے قبول کیا، آپس میں جنگ بندی ہو گئی اور باہم یہ عہد نامہ لکھا گیا کہ مدینہ ایک قاصد روانہ کیا جائے گا اور جب تک قاصد واپس نہ آ جائے جنگ بند رہے گی۔ قاصد مدینہ پہنچ کر یہ معلوم کرے کہ آیا طلحہ اور زبیر نے خوشی سے علی کی بیعت کی ہے یا ان سے زبردستی بیعت لی گئی ہے۔ اگر طلحہ اور زبیر نے زبردستی بیعت کی ہے تو عثمان بن حنیف ان دونوں کے لیے بصرہ خالی کر دیں، اور اگر ان دونوں نے خوشی سے بیعت کی ہے تو یہ دونوں بصرہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ عہد نامہ کی عبارت یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ تحریر ہے جس پر طلحہ اور زبیر، ان کے تمام مسلمان ساتھیوں نے، اور عثمان اور اس کے تمام ساتھیوں نے صلح کی ہے۔ جس مدت تک کے لیے یہ صلح ہوئی ہے، اس وقت تک عثمان کے قبضے میں جو حصہ ہے اس پر عثمان قابض رہیں گے، اور جس حصے پر طلحہ اور زبیر قابض ہیں اس پر وہی قابض رہیں گے، جب تک دونوں فریقوں کے قاصد کعب بن سور مدینہ سے واپس نہ آ جائیں۔ دونوں فریقوں میں سے کسی شخص کو مسجد، بازار، راستہ یا کسی خفیہ مقام پر کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، جب تک کہ کعب بن سور واپس نہ آ جائیں۔ اگر وہ یہ خبر لاتے ہیں کہ لوگوں نے طلحہ اور زبیر کو بیعت پر مجبور کیا تو بصرہ کی حکومت ان دونوں کی ہوگی، اور عثمان کو اختیار ہوگا کہ خواہ وہ شہر چھوڑ کر اپنی جماعت کے پاس چلے جائیں یا طلحہ اور زبیر کے ساتھ مل جائیں۔ اور اگر کعب یہ جواب لاتے ہیں کہ طلحہ اور زبیر نے خوشی سے بیعت کی ہے تو بصرہ کے حکومت عثمان کے قبضے میں رہے گی، اور طلحہ اور زبیر کو یہ اختیار ہوگا کہ خواہ وہ علی کی اطاعت پر قائم رہیں یا بصرہ چھوڑ کر اپنی جماعت کے پاس چلے جائیں، اور بصرہ کے تمام مسلمان اس شخص کے ساتھ ہوں گے جو کامیاب ہوگا۔ کعب بصرہ سے چل کر مدینہ پہنچے، لوگ ان کی وجہ سے جمع ہو گئے۔ یہ مدینہ جمعہ کے روز پہنچے تھے۔ کعب نے کھڑے ہو کر سوال کیا، اے اہل مدینہ، میں اہل بصرہ کی جانب سے تمہارے پاس قاصد بن کر آیا ہوں، اور یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آیا اس جماعت نے طلحہ اور زبیر کو حضرت علی کی بیعت پر مجبور کیا تھا یا انہوں نے برضا و رغبت بیعت کی تھی؟ ساری قوم سے کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا، صرف اسامہ بن زید کھڑے ہوئے اور فرمایا، دونوں سے زبردستی بیعت لی گئی تھی۔ یہ سن کر سب نے انہیں مارنے کا حکم دیا، اور سہل بن حنیف اور اس کے ساتھی انہیں مارنے کے لیے لپکے۔ حضرت صہیب بن سنان اور حضرت ابو ایوب بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ کے ساتھ انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھے۔
حضرت محمد بن مسلمہ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت اسامہ کی جان کو خطرہ ہے تو انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم ان دونوں سے زبردستی بیعت لی گئی ہے۔ یہ سن کر لوگ اسامہ کو چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے۔ حضرت صہیب نے حضرت اسامہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے گھر لے گئے اور ان سے فرمایا، اے اسامہ، کیا تم نہیں جانتے کہ عامر ایک احمق عورت ہے؟ کیا تم ہماری طرح خاموش نہ رہ سکتے تھے؟ حضرت اسامہ نے فرمایا، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ان نتائج کو دیکھ رہا ہوں جہاں یہ خلافت ہمیں پہنچا رہی ہے، اور تم بھی دیکھ رہے ہو کہ ہم ایک زبردست مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ کعب مدینہ سے واپس لوٹے اور اس دوران میں طلحہ اور زبیر مکمل تیاریاں کر چکے تھے۔ انہیں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ مہیا کر چکے تھے۔ جب کعب بصرہ پہنچے تو محمد بن طلحہ اس وقت عثمان بن حنیف کے قریب کھڑے ہوئے۔ محمد نوافل بہت پڑھتے تھے۔ بصرہ کے جاٹوں اور کاشتکاروں کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ ہمارے خلاف کوئی خبر نہ لائے ہوں، اور وہ راہ ہی میں اسے سمجھا بجھا کر پہلے عثمان کے پاس لے گئے اور انہیں طلحہ اور زبیر کے پاس نہ جانے دیا۔ حضرت علی کو جب ان حالات کا علم ہوا اور اہل مدینہ کا طرز عمل معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً عثمان کو ایک خط تحریر کیا۔ اس میں لکھا کہ خدا کی قسم ان دونوں کو کسی فرقہ بندی پر مجبور نہیں کیا گیا تھا، بلکہ جماعت کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا، اور ایک نیک کام کی خاطر زبردستی کی گئی تھی۔ اگر یہ دونوں بیعت توڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ان کا کوئی علاج نہیں، اور اگر وہ کسی اور شے کے طلبگار ہیں تو ہم اس پر غور و فکر کریں گے۔ ادھر یہ خط حضرت عثمان بن حنیف کے پاس پہنچا۔ ادھر مدینہ سے کعب پہنچے۔ حضرت عائشہ کے حامیوں نے عثمان بن حنیف کے پاس کہلا بھیجا کہ تم وعدے کے مطابق بصرہ خالی کر دو۔ انہوں نے حضرت علی کو خط کو پیش کر کے کہا کہ یہ تو معاملہ ہی دوسرا ہے جس کا فیصلے سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت طلحہ اور زبیر نے ایک رات اپنے تمام آدمیوں کو جمع کیا، اور اس رات سخت سردی پڑ رہی تھی اور زبردست آندھی چل رہی تھی، جس کی وجہ سے تاریکی بھی بے پناہ چھا گئی تھی اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ یہ دونوں لشکر لیے ہوئے عشاء کی نماز کے وقت مسجد پہنچے۔ یہ لوگ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے تھے۔ عثمان بن حنیف آگے بڑھے، لیکن طلحہ اور زبیر نے عبد الرحمن بن عطاب کو آگے بڑھایا۔ اس پر جاٹوں اور کاشتکاروں نے ہتھیار اٹھا لیے اور لشکر عائشہ کا مقابلہ شروع کیا۔ انہوں نے بھی جنگ چھیڑ دی اور کافی دیر تک مسجد میں جنگ ہوتی رہی۔ عائشہ کے ساتھیوں نے عثمان کے بہت سے حامیوں کو گرفتار کیا اور 40 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ طلحہ اور زبیر نے کچھ لوگوں کو عثمان کے پاس بھیجا کہ انہیں ہمارے لیے بلا کر لاؤ۔ جب عثمان ان کے پاس پہنچے تو لوگوں نے انہیں خوب لاتوں سے مارا اور ان کے چہرے کے تمام بال اکھاڑ ڈالے۔ یہ طرز عمل طلحہ اور زبیر کو نہایت ناگوار گزرا، اور عثمان کو حضرت عائشہ کے پاس روانہ کیا اور ان کی رائے معلوم کرائی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو، یہ جہاں چاہیں جائیں، ان کا راستہ قطعاً نہ روکو۔ حضرت عائشہ کے لشکر نے قصر کے دربانوں کو بھی نکال دیا۔ یہ عثمان کی حفاظت کے لیے پہرا دیا کرتے تھے۔ 40 آدمیوں کے دن میں ڈیوٹی تھی اور 40 کی رات میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عطاب نے عشاء اور صبح کی نماز پڑھائی۔ حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر کے درمیان ایک قاصد پیغام بری کی خدمت انجام دیا کرتا تھا۔ وہ حضرت عائشہ کے پاس ان دونوں کا پیغام پہنچاتا اور پھر جواب لے کر جاتا۔ عمر بن شعبہ نے ابو الحسن اور ابو مخنف اور یوسف بن یزید کے حوالے سے سہل بن سعد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب لوگوں نے عثمان بن حنیف کو پکڑ لیا تو انہوں نے ابان بن عثمان کو حضرت عائشہ کے پاس روانہ کیا، اور ان کا عثمان کے بارے میں حکم کیا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ انہیں قتل کر دو، لیکن کسی عورت نے حضرت عائشہ سے عرض کیا، اے ام المومنین، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ آپ عثمان کے بارے میں سوچ لیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، ابان کو واپس لاؤ۔ جب ابان واپس آئے تو ان سے فرمایا کہ انہیں قتل نہ کرو بلکہ قید کر دو۔ اس پر ابان نے عرض کیا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ نے اس کام کے لیے مجھے واپس بلایا ہے تو میں نہ آتا۔ حضرت عائشہ کا یہ حکم سن کر مجاشع بن مسعود نے لوگوں سے کہا کہ اسے مارو اور اس کی داڑھی کے بال نوچ لو۔ لوگوں نے عثمان کو 40 کوڑے مارے اور ان کے داڑھی کے بال نوچ لیے اور مونچھیں اور پلکیں اکھاڑ ڈالیں اور قید کر دیا۔ احمد بن زبیر نے وہب بن جریر، یونس بن یزید کے حوالے سے امام ظہری کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت طلحہ اور زبیر کو یہ علم ہوا کہ علی ذیقار پہنچ چکے ہیں تو وہ بصرہ واپس لوٹ گئے، اور راستے میں حضرت عائشہ نے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی تو دریافت کیا کہ یہ کون سا چشمہ ہے۔ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ حواب کا چشمہ ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور فرمایا، یہ تو وہی معاملہ ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ کے پاس کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔
آپ نے فرمایا شاید تم میں ایک عورت ایسی ہے جس پر حباب کے کتے بھونکیں گے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا۔ جب عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ حباب کا چشمہ ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ آگے بڑھ کر بصرہ میں پہنچ گئیں اور وہاں عثمان بن حنیف امیر تھے۔ محمد اور طلحہ کا بیان ہے کہ جب حضرت زبیر اور حضرت طلحہ نے بیت المال اور دربانوں پر قابو پا لیا اور لوگ ان کے ساتھ ہو گئے اور جو لوگ ان کے مخالف تھے وہ روپوش ہو گئے، صبح کو انہیں یہ خبر معلوم ہوئی کہ حکیم ایک گروہ کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت عائشہ نے زبیر اور طلحہ کے پاس پیغام بھیجا کہ عثمان بن حنیف کا راستہ نہ روکا جائے۔ طلحہ اور زبیر نے اس پر عمل کیا اور عثمان بصرہ سے نکل کر اپنے آدمیوں کی تلاش میں چلے گئے۔